ہوا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی قربانی میری بارگاہ میں پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ حیران نہیں ہوئے، کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوئی آپ کو، بس صبح بیدار ہوئے اور صبح بیدار ہوتے ہی اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے حکم دیا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت کے لیے، مہمانداری کے لیے لے کے جا رہا ہوں، آپ ان کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنائے، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور تیل لگایا، اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے بیٹے کو مہمانوں کی طرح بالکل تیار کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تیاری کی، چھری اور رسی کو اپنی آستین میں رکھا اور وادی مینا کی طرف، مکہ شریف یعنی حرم سے وادی مینا کی طرف آپ روانہ ہو گئے اپنے بیٹے کو لے کر۔ اب یہ معاملہ تمام فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور ابلیس لعین جو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اب اسے کہاں یہ بات برداشت ہوتی، اس لیے کہ قربانی کا پیش کرنا یا انسان کا کامیاب ہو جانا امتحان اور آزمائش میں یہ شیطان کو بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ آخر حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آ گیا اور کہنے لگا، ہاجرہ معلوم ہے کہ آج تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، کسی بڑے بادشاہ کے یہاں، کسی بڑے آدمی کے یہاں، اس کے دربار میں مہمان نوازی کے لیے لے کر گئے ہیں۔ کہنے لگا، نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، آج ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک اتنا مشفق و مہربان باپ جو بہت زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو ایسا نہیں کر سکتا۔ شیطان نے سوچا اور کوئی داؤ مارا جائے، کہا اللہ کا حکم ہے انہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ جب حضرت ہاجرہ نے اتنی بات سنی تو ایمان جن کے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ پر جنہیں بھروسہ اور یقین اور توکل ہوتا ہے، تو حضرت ہاجرہ جواب دیتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں، اللہ اگر ہزاروں اسماعیل بھی دے تو ایک ایک کر کے سب اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دوں گی۔ شیطان کے پیر اکھڑ گئے اور جب پیر اکھڑے تو بھاگ چھوٹا اور پھر بچے کی شکل اختیار کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قریب قریب میں چلنے لگا اور کہنے لگا، اسماعیل کہاں جا رہے ہو، کچھ پتا ہے؟ کہاں ابا کے ساتھ مہمانداری کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، تمہارے ابا تمہیں آج قربان کرنے کے لیے وادی مینا میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میرے باپ تو مجھ پہ بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا اسماعیل اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، آج تمہارے باپ تمہیں قربان کریں گے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنی بات سنی تو آپ کہنے لگے، اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے یہ سعادت مندی ہوگی اور خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کے حکم پر میں قربان کر دیا جاؤں، اور تو شیطان معلوم ہوتا ہے، لعنت ہو تجھ پر، بھاگ جا یہاں سے۔ آخر بھاگ گیا اور پھر جب وادی مینا میں پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر، تو پہلی جگہ جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا وہ جمرہ عقبہ، جمرہ عقبہ، یہاں اس نے پورا راستہ روکنے کی کوشش کی اور بہکایا کہ اے ابراہیم، صرف ایک خواب ہی تو دیکھا ہے، ایک خواب کی بنیاد پر
اکیلے عزیز اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے ہو؟ یاد رکھیے نبیوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ خواب نہیں بلکہ وحی خدا ہوتا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کر اس کو ماری تو یہ بھاگتا چلا گیا۔ پھر دوسری جگہ جمرہ ثانیہ پر اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نے پھر 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس کے ماری۔ پھر تیسری جگہ جمرہ کبریٰ پر آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، آپ نے پھر 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس شیطان لعین کے جب ماری ہیں تو زمین میں دھس گیا۔ اور اللہ کو یہ ادا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پسند آئی کہ اگر کوئی حاجی آج حج کرنے جائے اور کنکری نہ مارے تو اس کا حج درست نہیں ہوتا ہے۔ قیامت تک کے لیے جو بھی حاجی حج کرنے جائیں گے، اللہ نے اپنے خلیل کی سنت کو تمام حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس میں کھڑے ہیں اور کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میرے نور نظر تیرا کیا خیال ہے، تو بتا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد اگر آپ کو واقعی حکم دیا گیا ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور آپ کو جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ بس تیار ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ساری کائنات اس منظر کو دیکھ رہی تھی، فرشتے دیکھ رہے تھے، شیطان لعین بھی دیکھ رہا تھا، اللہ کی مخلوق دیکھ رہی تھی کہ آج اللہ کا خلیل اللہ کی محبت میں کامیابی کی طرف جا رہا۔ جب تیار ہو گئی قربانی کے لیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میری 3 باتیں آپ وصیت کے طور پر کر رہا ہوں، ان پہ عمل کر لیجیے۔ کہا بتا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب مجھے قربان کریں گے تو اپنی آنکھوں سے پٹی باندھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے باپ ہیں، باپ کے دل میں بہت محبت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں سے میرا چہرہ دکھائی دے تو آپ کی محبت آپ کو روک لے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا چہرہ نیچے کر دیجئے تاکہ چہرے کو نہ دیکھیں اور آپ کی محبت زور نہ مارے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میری ماں کو مت بتانا جا کر، ورنہ میری ماں اس بات کو برداشت نہ کر پائے گی، اس بات کو برداشت نہ کر پائے گی میری ماں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ وقت آ گیا کہ آپ نے اپنی چھری کو تیار کر لیا۔ پوری مخلوق خدا اس بات کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر چلے ہیں، اس نرم و نازک حلق کی طرف، اس گردن کی طرف بڑھ رہے ہیں چھری لے کر۔ آپ اپنا گھٹنا لگاتے ہیں اور چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے چھری کو چلایا، آخر چھری نہیں چلی۔ جب چھری نہیں چلی تو آپ نے ایک پتھر پر دے ماری اور کہا کہ کیوں نہیں چلتی ہے، کیوں نہیں چلتی ہے؟ بتا تو نے اس پتھر کو کاٹ دیا لیکن ایک چھوٹے سے بچے کا نرم و نازک گلا تجھ سے نہیں کٹتا۔
تو چھری اپنی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ ابراہیم کہ جب تمہیں نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت اللہ نے مجھے ایک بار حکم دیا تھا اس آگ کو کہ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی مت جلانا، تو اس آگ نے اے ابراہیم تمہارا ایک بال بھی نہیں جلایا تھا۔ چھری کہتی ہے کہ آج اللہ نے مجھے ایک بار نہیں 70 بار حکم دیا ہے کہ میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے، تو میں اسماعیل کا ایک بال بھی کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے مینڈا لے کر جاؤ، یعنی دمبا لے کر جاؤ، اور جا کے اس میرے خلیل ابراہیم کی چھری کے نیچے جا کر رکھ دو۔ حضرت جبریل تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ جنت سے دمبا لے کر آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ذبح ہو گیا، اپنی آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے ہیں اور بالکل صحیح ہیں، اور ایک جانور ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! اس بات کو جب دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر بلند کی، اور پھر اس تکبیر کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وللہ الحمد۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان 3 دنوں میں ہر نماز، فرض نماز کی جماعت کے بعد تمام لوگوں کے لیے پڑھنا اس کو واجب قرار دے دیا گیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ادائیں تھیں، ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو اللہ نے اتنے پسند کیے کہ تاکہ ان کی یاد کو قیامت تک باقی رکھا جائے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو نہیں ہوئی، لیکن تمام مسلمانوں پر یہ قربانی واجب کر دی گئی۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، کل انشاءاللہ عز و جل قربانی ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے، بتاتی کیا ہے؟ قربانی ہمیں سب سے بڑا درس اور سبق یہ دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہمیں خون کی ضرورت پڑے تو خون دیا جائے، جان کی ضرورت پڑے تو جان دی جائے، لیکن آج خون اور جان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس صرف اللہ کے حکم پر مسلمان عمل کر لے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو جن حضرات پر قربانی واجب ہے اپنی قربانی کی تیاری کیجئے، اور کسی طریقے سے زیادہ جو جانور لے آئے ہیں حضرات، زیادہ راستوں میں ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے آپ کیا اس کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کیا راہ خدا میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب ہی پتہ نہیں چلے گا کہ سارے محلے میں آپ کا بکرا گھوم جائے، آپ کا جانور گھوم جائے، سب کو پتہ چل جائے، تبھی نہیں، بلکہ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، جانوروں کی زیادہ نمائش نہ کریں، جانوروں کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور پھر اپنے خاموشی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیجئے۔ آپ کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اگر ابھی بھی جانور نہیں لیا ہے تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کسی بھی دن کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے تھوڑا کم، اور آخری دن اس سے تھوڑا کم۔ قربانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہلکا پھلکا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ اور نماز عید کا تقریباً ٹائم کا اعلان 7:30 بجے کا ہے، تو جو حضرات عیدگاہ میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ 7:30 بجے سے پہلے عیدگاہ میں پہنچیں اور اپنی نماز ادا کریں۔ اور باقی بھی جو قربانی کے طریقے ہیں ان سب پہ عمل کیجئے۔ ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی پیش کر سکتے ہیں، محبت و ایثار کا ثبوت پیش کریں، آپس کی ناراضگیاں دور کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ ان 3 دنوں میں بھرپور نماز کی پابندی کریں، اور جو بھی ہو سکے راہ خدا میں خرچ کریں۔ مدارس اسلامیہ کے لیے پہلے قربانی کی کھال پیش کی جاتی تھی، اس سے اچھی خاصی مدارس اسلامیہ کی رقم جمع ہو جاتی تھی اور سال بھر کے خرچ چل جاتے تھے۔ اب وہ سب ختم ہو گئے، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اپنے حصے بطور
جو جتنے چاہے زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرے اور اللہ کے لیے اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے کچھ نیکی اور اجر حاصل کرے۔ تو جو حضرات بھی ہیں تو وہ مدرسے کے لیے ضرور اپنے حصے بطور جیسے ہر سال دیتے آئے ہیں اس سال بھی دینے کی کوشش کریں۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ